حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ، چیز دوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے دریافت فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا رہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفص بن عمر کی روایت میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، یعنی روایت مرسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اسے صرف علی بن حفص مدائنی نے مسند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بقول نصر بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا گمان رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سند میں مذکور مہنا بن ابو شبل ثقہ ہے اور بصری ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4993۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر واپس جانے لگی تو آپ بھی میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے واپس پہنچا آئیں، اور میری رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے احاطے میں تھی۔ تو انصاریوں کے دو آدمی گزرے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ذرا تیزی سے چلنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال نہ دے، یا فرمایا کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4994۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کر لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے گا مگر نہ کر سکے اور وعدے پر نہ پہنچ سکا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4995۔ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے آپ سے ایک سودا کیا اور کچھ قیمت باقی رہ گئی، تو میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں یہی آپ کے پاس لے آتا ہوں، مگر مجھے اپنی یہ بات 3 دن بعد یاد آئی۔ پھر میں آیا تو آپ وہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، تو نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، میں 3 دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ نے کہا، سند میں مذکور عبد الکریم یہ ابن عبداللہ بن شقیق ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، بواسطہ علی بن عبداللہ مجھے یہ روایت اسی طرح پہنچی ہے، جبکہ بشر بن سری نے اسے ان عبد الکریم بن عبداللہ بن شقیق کی سند سے روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4996۔ حضرت اسماء بنت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، اگر میں اس کے سامنے ایسے ظاہر کروں کہ یہ چیز مجھے میرے شوہر نے دی ہے، حالانکہ دی نہ ہو، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو کوئی ایسے ظاہر کرے کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ اسے نہ دی گئی ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مکر کے 2 کپڑے پہنے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4997۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیے دیتے ہیں۔ وہ بولا، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنم دیتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4998۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اندر آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی جو قدر بلند تھی۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اسے تماچا مارنے کے لیے پکڑا اور بولے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بچانے لگے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے باہر نکل آئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا میں نے تجھے اس آدمی سے کیسے بچایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن توقف کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اجازت چاہی اور انہیں پایا کہ ان کی صلح ہو چکی ہے تو ان سے کہا، مجھے بھی اپنی صلح میں شامل کر لو جیسے تم نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کر لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4999۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کہا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں سارا ہی آ جاؤں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا ہی آ جاؤ، اور میں اندر حاضر ہو گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5000۔